شان جلال کس کی یہاں ہے جبل جبل، شان جلال کس کی یہاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال کا معنی ہے روب و دبدبا کی شان، عظمت و بزرگی، مقام و مرتبہ۔ یہاں کا مطلب ہے ظاہر ہوا، پہچانا گیا۔ جبل کے معنی پہاڑ، رنگ جمال خوبصورتی کا رنگ، جمع ثبت ہوا، قائم ہوا۔ مفہوم، خدا کی ہیبت اور شان کی عکاسی پہاڑوں سے عیاں ہے اور اس کی خوبصورتی تمام دنیا پر شائع ہوئی ہے۔ تشریح، حفیظ تائب اردو کے ممتاز اور منفرد شاعر ہیں۔ انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ شاعری کو فنی نزاکت اور روحانی لطافت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے ہاں خیالات کی پاکیزگی اور جذبات کی شدت پائی جاتی ہے۔ ان کے انداز بیان میں داخلی سوز اور عقیدت نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی شاعری قاری کے دل میں محبت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کے حسین امتزاج کو دل نشین انداز میں بیان کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، امتزاج کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، دل نشین انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی اچھے طریقے سے، جو دل کو اچھا لگتا ہے اسے بولتے ہیں دل نشین انداز۔ وہ استفہامیہ اسلوب میں سوال اٹھا کر قاری کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے۔ استفہامیہ اسلوب ہوتا ہے سوال کے انداز میں گفتگو کرنا، جھنجھوڑتا ہے، بیدار کرتا ہے اور کائنات کی عظیم الشان تخلیقات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تخلیقات، تخلیق کی جمع، کہ جو کائنات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ بلند و بالا پہاڑوں میں جو عظمت، ہیبت یعنی کہ دبدبا اور روب نمایاں ہے، وہ دراصل خدا کی شان جلال کی روشن دلیل ہے، ایسی دلیل ہے جس کا انکار ممکن ہے۔ دوسری طرف آسمان کی وسعتوں، افق کے کناروں، وسعتوں یعنی کہ پھیلاؤ، بادلوں کے رنگ، روشنی کے کھیل اور فضا میں بکھرے حسن کی لطافت نرمی، اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا پرتو ہے، سایہ ہے۔ شاعر کا انداز دراصل کائنات کے مشاہدے کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان پہاڑوں کی بلندیاں، ان کا سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، ان کی عظمت اور ان کی ہیبت کسی عظیم ہستی کے وجود کا اعلان کرے۔ وہ عظیم ہستی اللہ تعالیٰ ہے جو قہار بھی ہے اور جمیل بھی ہے، جبار بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس کی بے مثال صفات کا ایک پہلو جلال ہے جو پہاڑوں جیسی پرشکوہ چیزوں میں جلوہ گر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ انہیں لے کر لڑک نہ پڑے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، سورہ نبا کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا؟ یقیناً پہاڑ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کی علامت ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے، روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، سامنے آتی ہے۔ اس نے کتنے ہی پہاڑی سلسلے تخلیق کیے، پیدا کیے، جو بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے سینکڑوں میل کی طوالت میں پھیلے ہوئے ہیں، طویل علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں بے شمار پہاڑ ایسے ہیں جن کی بلندی سطح سمندر سے ہزاروں میٹر ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں کو دیکھ کر
اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ دوسرے مصرے میں اللہ تعالیٰ کے رنگ جمال کا ذکر ہے۔ اس مصرے میں شاعر کائنات میں پھیلے حسن و جمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمارے سامنے صبح کی کرنیں، شام کی سرخی، بہار کے رنگ، چاند کی چاندنی، پھولوں کی خوشبو، پرندوں کے نغمے، بہتی ندیوں کے ساز، بارش کی رمجم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کے مظاہر ہیں کہ ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ کائنات میں بکھرا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کے صفت جمال کا پرتو ہے، سایہ ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے مصرے رنگ جمال کس کا جمع ہے؟ افق میں جمع سے مراد سجا ہوا اور پوری طرح ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمال کے رنگ پوری طرح سجے ہوئے اور رچ بس گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جمال کے رنگ نہ صرف موجود ہیں بلکہ پوری کائنات میں پختگی سے سجے ہوئے، جمے ہوئے اور ہر طرف ظاہر ہوئے۔ اس مصرے میں بھی شاعر سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ ہر سمت، ہر افق پر جو خوبصورتی چھائی ہوئی ہے، جو رنگ بکھرے ہوئے ہیں، وہ آخر کس کے جمال کا پرتو ہے؟ اگر غور کریں تو کائنات رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ سورج کے طلوع و غروب کے وقت افق رنگین ہو جاتا ہے۔ بارش کے بعد قوس قزح بھی افق پر رنگ بکھیرتی نظر آتی ہیں۔ کبھی افق پر گٹائیں نیلی پریوں کی طرح رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح زمین پر کھلے ہزاروں رنگوں کے پھول بھی دراصل خدا کی قدرت کے رنگ بکھیرتے ہیں۔ ان پھولوں کی نزاکت، لطافت، رنگت اور خوشبو انسان کو دعوت فکر دیتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، تو نے دیکھا ہے کبھی یہ دیدہ عبرت کے گل، تو نے دیکھا ہے کبھی یہ دیدہ عبرت کے گل، ہو کے پیدا خاک سے رنگی کبا کیوں کر ہوا، ہو کے پیدا خاک سے رنگی کبا کیوں کر ہوا، کہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور کتنا خوبصورت اور رنگین لباس ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اس کی تخلیق میں حسن، ترتیب اور توازن نمایاں ہے۔ دنیا میں انسان بھی تخلیق کار ہوتے ہیں، یعنی انسان بھی چیزیں بناتے ہیں، لیکن وہ محض مادے کو ترتیب میں لا کر کچھ تخلیق کرتے ہیں۔ وہ جو بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادے یا چیزوں کو ترتیب دے کر نئی شکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تخلیق کی اصل اور حقیقی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے، یہی صفت اس کی تخلیق کردہ کائنات میں جھلکتی ہے۔ ہر ذرے، ہر منظر اور ہر نظام میں جو حسن، رانائی، رنگ، ترتیب اور حکمت کی جھلک نظر آتی ہے وہ صرف اسی کی قدرت کا کمال ہے۔ یہ شعر بظاہر ایک سوال ہے مگر در حقیقت یہ ایک اعلان ہے۔ یہ کائنات کا منظرنامہ پڑھنے کی دعوت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ سکو تو پہاڑوں کی ہیبت میں اللہ تعالیٰ کا جلال دکھائی دے گا، اگر محسوس کرو تو افق کے رنگوں میں اس کا جمال نظر آتا ہے، جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ عزیز طلبہ، یہ کائنات محض ظاہری مادی چیزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اس میں حسن، معنویت، حکمت اور اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ یہ شعر خدا کی جمالیاتی اور جلالی صفات کے اظہار کا ایک بھرپور اور مؤثر بیان ہے۔ شعر فنی محاسن سے بھی بھرپور ہے۔ مصرع اولیٰ میں جبل جبل کے الفاظ اور مصرع ثانی میں افق افق کے الفاظ صنعت تکرار ہیں، جن سے شعر میں ایک حسین ترنم پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح شان جلال اور رنگ جمال کی تراکیب ایک دوسرے کے مقابل آئی ہیں، جس سے شعر کا صوتی حسن مزید نکھر گیا ہے۔ شعر کا استفہامیہ انداز اپنے اندر تجسس لیے ہوئے ہے، جو انسان کو غور و فکر پر مائل کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ مصرع اولیٰ کے ہر لفظ کے مقابل مصرع ثانی کے الفاظ بھی ہم وزن ہیں۔ یہ صنعت ترسی کا بہترین استعمال ہے۔ شعر نمبر
2 کی تشریح مکمل ہوئی۔ شعر نمبر 3 کی تشریح کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیے، اور ایسی ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔